الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس زمین پر اللہ کے دو گھر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مرکزیت عطا فرمائی ہے. ایک مکہ مکرمہ میں جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، اور ایک ملک شام میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ملک شام کہتے تھے تو آج کا سیریا، فلسطین، اردن سب اس میں شامل ہوتا ہے، جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان دونوں میں سے کون سا گھر پہلے بنا؟ حضور نے فرمایا پہلے کعبہ بنا. پھر صحابہ نے سوال کیا کہ حضور ان دونوں کی تعمیر میں فاصلہ کتنا تھا؟ حضور نے فرمایا 40 سال. عام طور سے یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. اگر اس کو درست مان لیں تو حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کی تجدیدی تعمیر فرمائی تھی، تب بھی دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. حضرت سلیمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد کی. اس سے مفسرین نے یہ نتیجہ عرض کیا ہے کہ ان دونوں گھروں کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی. اللہ کے حکم سے ان دونوں گھروں کو فرشتوں نے بنایا، اور فرشتوں کی اس تعمیر میں 40 سال کا وقفہ تھا. بعد میں تجدیدی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی فرمائی، اور وہاں تجدیدی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی فرمائی. ان دونوں کے درمیان وقفہ کافی طویل ہے. ان دونوں گھروں کو اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ حیثیتوں سے مرکزیت عطا فرمائی ہے. آج کے زمانے میں لفظ سیاست کو تو مسجد میں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ لفظ اتنا گندا ہو گیا ہے، لیکن یہ اپنی اصل کے اعتبار سے گندا نہیں ہے. حکومتی اور انتظامی امور کو سیاست کہتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں، ایک ہدایت ہے اور ایک سیاست ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے اور مسجد اقصیٰ کو سیاست کا مرکز بنایا ہے. ہدایت کے لیے امن و امان ضروری ہے.
اس لیے کعبہ اور اس کے ماحول کو اللہ نے پرامن بنایا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو وہاں پہنچ جائے اس کو امن ملتا ہے. سیاست کے لیے طاقت اور قوت کا استعمال ضروری ہے. جب تک قوت قاہرہ نہ ہو اس وقت تک سیاست نہیں ہوتی. اور ہدایت میں تبدیلی نہیں ہوتی، سیاست میں تبدیلی ہوتی. نظام بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں. اس لیے آپ کو مکے میں پوری تاریخ میں کہیں کوئی جنگ نظر نہیں آئے گی، اور مسجد اقصیٰ اور اس کے آس پاس ہمیشہ پوری تاریخ میں جنگیں نظر آئیں. اس لیے کہ وہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ سیاست کا مرکز ہے. جب بھی دنیا میں نظام بدلتا ہے تو اس کا رشتہ مسجد اقصیٰ سے ضرور. اللہ. اور جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کی پیدائش کا مقام الگ ہوتا ہے. جہاں سے اس کو غذا ملتی ہے، پرورش ہوتی ہے، اس کا مقام الگ. اس کی پرورش ہوتی ہے ماں کے سینے سے. پیدائش کے وقت میں سینے میں درد نہیں ہوتا، رحم سے پیدائش ہوتی ہے، جسم کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے. تو الگ الگ مقامات ہیں. بالکل اسی طرح انسانوں کو روحانی غذا ملتی ہے کعبے سے، اور انسانوں کے درمیان نظام کی تبدیلی اور نئے نظام کی پیدائش مسجد اقصیٰ سے. اسی لیے جب بھی کوئی نیا نظام پیدا ہوتا ہے، کسی پرانی قوم کو مسترد کر کے جب بھی کسی نئی قوم کا انتخاب ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ مضمون پورے طور پر سمجھا جا سکے گا یا نہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے پوچھے بغیر اس موضوع کا اعلان کیا گیا، ورنہ شاید میں نے روکا ہوتا. ہاں، لیکن اب چونکہ اعلان ہو چکا ہے اس لیے بات کو سمجھیے. تو جس طرح ہر بچے کی پیدائش کے وقت ماں شدید کرب سے گزرتی ہے، اس دنیا میں جب بھی نظام عالم میں تبدیلی ہوتی ہے تو مسجد اقصیٰ اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ شدید درد اور کرب سے گزرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری کوئی عام سا سادہ سا واقعہ نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، وہ مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے اور مخصوص زمانوں کے لیے تشریف لاتے تھے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور وہ ہزار پیغمبر جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے. اسی لیے بسا اوقات ایک وقت میں الگ الگ بستیوں میں کئی پیغمبر ہوتے تھے. ایک اس بستی کے لیے، اس بستی کے، ایک اس قوم کے لیے، اس قوم. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ان کی قوموں کے حوالے سے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے یہ اس قوم کے لیے ہدایت کا پیغام لائے تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین کے لیے حضرت شعیب آئے، عاد کے لیے حضرت ہود آئے، ثمود کے لیے حضرت صالح آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس زمانے کے انسانوں کے لیے نہیں آئے جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور جس زمانے میں آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تھا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ یہ اعلان فرما دیجیے
دیجئے انسانوں میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی نظام ہدایت۔ پھر آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کی نبوتیں، ان کی رسالتیں، ان کے پیغام منسوخ ہو گئے آپ کی تشریف آوری کے بعد۔ جو کتابیں اللہ نے اتاری تھیں وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، ناقابل عمل اور ناقابل استفادہ ہو گئیں قرآن پاک کے آنے کے بعد۔ چونکہ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا تھا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے تک جو انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے ان کے لیے مرکز ہدایت بھی مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا تھا تاکہ بیت اللہ بالکل فریش رہے۔ وہاں خط ملت نہ ہونے پائے کہ یہاں کے امام تو حضرت موسیٰ بھی رہ چکے ہیں، فلاں بھی رہ چکے ہیں، تو ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں، ان کا کہنا مانیں گے، ان کا کہنا مانیں گے، بالکل الگ فریش۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے امامت عالم کا منصب عطا فرمایا تھا، چونکہ انبیاء کرام انہی کے درمیان مبعوث ہوتے تھے اور دنیا میں ہدایت یافتہ قوم صرف وہی تھی، باقی قومیں گمراہ تھیں، اور ان کو ہدایت کی ضرورت بھی پڑتی تو یہیں آ کر کے خوشہ چینی کرتے، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ نصارہ کو آپ یہودیوں کا تابع سمجھیں، وہ حقیقت میں الگ سے کچھ نہیں ہے، وہ انہی کے تابع، اور ان کا مرکز تھا مسجد اقصیٰ۔ ہزار انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، ان سب کا مرکز مسجد اقصیٰ۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب مرکز ہدایت اپنی اصل کی طرف واپس آیا، وہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے بلایا تو یہ محض ایک سفر نہیں تھا، ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان بھی تھا، ایک عظیم تبدیلی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عالمی قیادت اور عالمی امامت کا جو منصب عطا فرمایا تھا، اس منصب سے ان کی معزولی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ منصب آپ کی امت کو دیے جانے کا اعلان تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے اچھی جماعت ہو اس دنیا میں انسانوں کے درمیان۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو نعمتوں کو جو میں نے تم کو دی ہیں مختلف موقعوں پر۔ کیسی کیسی نعمتیں ملی یہودیوں کو، کئی کتابیں ملی تھیں ان لوگوں کو، 3 کتابوں کے تو ہم سب کو نام معلوم ہے، باقی کتابوں کے نام نہیں معلوم ہے۔ تورات، زبور، انجیل، تینوں کتابیں اسی قوم کو ملی نا، ان کے ہمیں نام معلوم ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اس قوم کو کتابیں ملی، صحیفے ملے جن کا نام ہم کو نہیں معلوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا کسی کو نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم، لیکن قرآن میں اس کتاب کا تذکرہ تو ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ معلوم ہوا حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی، کوئی صحیفہ دیا تھا لیکن اس کا نام نہیں معلوم، اور کتنے صحیفے ملے۔
ظاہری باطنی دونوں قسم کی انعامات کی بارش ہوتی رہی تھی اس قوم پر۔ جس قوم سے اللہ ہدایت کا کام لیتے ہیں اس کو خوب نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ان کی نافرمانیوں کے باوجود جب تک ان کو مکمل مسترد نہیں کیا گیا، جب تک ان کو مکمل معزول نہیں کیا گیا، اس وقت تک ان کی نافرمانیوں کے باوجود نافرمانیوں پر سزا بھی ملتی تھی اور کام کرنے پر انعام بھی ملتا تھا۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو اس کی مٹائی بھی کرتا ہے، اسے مٹائی بھی کھلاتا ہے۔ اسے امید ہوتی ہے اب مان جائے گا، اب کہنا مان جائے گا، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو ڈانٹتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، پھر پیار سے سمجھاتا بھی ہے، پھر وہ بچہ کہتا ہے نہیں ابا آپ کا کہنا مانا، اچھا وہ کہنا مانے گا تو چلو بھائی مٹائی بھی کھا لو، اب انعام بھی لے لو اور پیسے بھی لے لو۔ تو یہ ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح جن قوموں سے اللہ ہدایت کا کام لے رہے ہوتے ہیں اور وہ قومیں جب نافرمانی کرتی ہیں تو ایک ساتھ سزا اور انعام دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ نعمتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، سزائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بنی اسرائیل کو فائز کیا تھا تو ان کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں بھی دیتے تھے اور ان کے کام پر اللہ تعالیٰ ان کو انعامات بھی دیتے تھے۔ ان کو باقی بھی رکھنا تھا کیونکہ کام انہیں سے لینا تھا۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ جب مصر سے نکلے اور وادی تیہ میں پہنچے، 40 سال وادی تیہ میں رکھے گئے۔ اس کی بہت بڑی تکوینی حکمت تھی۔ جو مصر سے نکل کر کے آئے تھے ان میں ہمت حوصلہ نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ جس ماحول میں پلے پڑے تھے بس ان کے لیے اتنا بہت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید کر لی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو جو گوشالہ پرستی سے بچ بھی گئے تھے ان کے لیے یہ کہا گیا بس یہ تمہارا دارالاقامہ ہے، یہ تمہارا مطبخ ہے، من و سلوہ ملتا رہے گا، یہیں رہو، اپنی زندگی گزارو اور چپ چاپ جنت میں چلے جاؤ، بس اس سے زیادہ تم سے کوئی امید نہیں ہے۔ جو نئی نسل پیدا ہوگی نئے ماحول میں امیدیں اس سے ہوں گی۔ ان باریکیوں کو سمجھے بغیر قوموں کا مزاج نہیں معلوم ہوتا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ 40 سال تک بھٹکتے رہے وہ وادی تیہ میں، نکلنا چاہتے تھے نہیں نکل سکتے، لیکن اس کھلے میدان میں ان کے لیے بڑے مسائل تھے۔ چھت نہیں ہے، دھوپ سے بچاؤ، فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادل مقرر کر دیا، روزانہ دوپہر میں بادل آ جاتا، دھوپ نہیں لگتی، آرام سے رہو۔ کھائیں گے کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلوہ کا انتظام کر دیا، کھاؤ، ایک میٹھی ڈش، ایک نمکین ڈش۔ سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو۔ اس علاقے میں آج بھی بٹیریں بہت کثرت سے ہوتی۔ سینا کا جو علاقہ ہے وہ مصر میں آتا ہے۔ مصر کی حکومت فرعون کی حکومت سے باہر تھا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے جہالت کی بات مشہور ہو گئی ہے کہ فرعون کی حکومت پوری دنیا میں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا میں تھی۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ فرعون کی حکومت پوری دنیا پر تھی، نہ حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ حضرت سلیمان کی حکومت فلسطین کے ایک چھوٹے سے حصے پر تھی، وہیں بازو میں مشرکین کی حکومتیں موجود تھیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام فتح نہیں کر سکے تھے۔ اور فرعون کی حکومت مصر کے چھوٹے سے حصے پر تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے تو شیخ مدین، جن کے بارے میں عام طور سے مشہور ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، مفسرین کا اس سلسلے میں شدید تحفظ اور اختلاف ہے، لیکن جو بھی تھے وہ ہو سکتا ہے حضرت شعیب ہی رہے ہوں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا نجوت من القوم الظالمین، تم ظالموں کی سرحد سے باہر آ گئے ہو، یہاں اس کی حکومت نہیں ہے، بے فکر رہو میرے گھر میں۔ تو پوری دنیا پر حکومت ہوتی تو مدین کیسے بچ جاتا؟ وہ تو غریب میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر ہوتی تو یمن کیسے بچ جاتا، قوم سبا کیسے بچ جاتی، جس کے بارے میں ہدہد نے آ کر کے اطلاع دی تھی۔ تو
جب یہ لوگ فرعون کی حکومت سے نکل کر کے آگے وادی تیہ میں آگے، اور وہ مصر کا علاقہ ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی وہاں بٹیریں خوب ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بٹیروں کی نسل کچھ اور بڑھا دی تھی، ہوتی ابھی بھی۔ تو ان کے خیموں میں بٹیریں آ کر گھس جاتی تھیں، ان کو نہ جان ڈالنا پڑتا تھا، نہ ان کے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی تھی، خود ہی آتی تھی بسیرا کرنے کے لیے ان کے خیموں میں، ان کے سامان کے بیچ۔ بس ان کو پکڑ کر کے کسی ڈیپ فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، روزانہ جتنی ضرورت ہے اتنی پکڑو، ذبح کرو اور کھاؤ، بھون کر کے کھاؤ۔ اور ایک ڈش میٹھی تھی، وہ درختوں کے پتوں پر گوند کی طرح دانے دانے جم جاتے تھے، وہ بہت لذیذ اور طاقتور حلوہ ہوتا تھا، وہ اس کو جمع کر لیتے تھے، اس کو من کہتے ہیں۔ تو من و سلوہ یعنی بٹیر اور حلوہ، آسان سا ترجمہ ہے اس کا، گوشت اور حلوہ، یہ کھانے کے لیے اللہ نے دیا۔ پانی کا کیا کرے، ریگستان میں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری قوم پیاسی ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہم نے کہا پتھر پر لاٹھی مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو 12 چشمے جاری ہو گئے اس سے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر خاندان کا چشمہ متعین ہو گیا، یہاں سے تمہیں پانی لینا ہے، یہاں سے۔ بہت شریف لوگ تھے، مل کر کے نہیں رہ سکتے تھے، ایک چشمے سے پانی نہیں بھر سکتے تھے، جھگڑے ہوتے آپس میں۔ تو 12 خاندان تھے ان کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، حضرت یوسف، بنیامین اور باقی 10 بھائی، ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان تھے۔ تو 12 خاندانوں کے لیے الگ الگ چشمے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعین کر دیے، یہاں سے تم کو پانی بھرنا ہے، یہاں سے تم کو بھرنا ہے، یہاں سے تم کو بھرنا ہے۔ مسلسل انعامات، اور جو سب سے بڑا انعام تھا وہ تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو قیادت عالم سونپی ہے۔ یہ قیادت ان کے پاس باقی رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب اس میں تبدیلی ہوئی، قیادت ایک دم سے منتقل نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ منتقل ہوتی ہے، اس کے تدریجی مراحل ہوتے ہیں۔ ایک دم سے کوئی قوم معزول نہیں ہوتی اور ایک دم سے کوئی قوم اس کی جگہ نہیں سنبھالتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب عربوں کو تیار کر رہے تھے، اور یہ قیادت عربوں میں اور عربوں کے ذریعے سے آپ کی امت میں منتقل ہونے والی تھی، چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیشہ قیادت عالم آپ کی امت کے ہاتھ میں رہے گی۔ ہاں، درمیان میں کچھ وقفہ یاجوج و ماجوج کا ہے، دجال کا ہے، جس میں پہلے سے بتلا دیا گیا تھا کہ قیادت عالم اس امت کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب وہ درمیانی وقفہ جب قیادت عالم اس امت کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، وہ خاتمے کے قریب ہے، اور دوبارہ پھر دنیا کی قیادت اس امت کے ہاتھ میں آنے والی ہے، لیکن امت کے قدیم طبقات نہیں، امت کو اللہ تعالیٰ ایک نیا تازہ دم طبقہ عطا فرمائیں گے، اور نئی آنے والی قوم کو اللہ ہدایت دیں گے، اور پھر اس کو عالم کی قیادت عطا فرمائیں گے۔ وہ ہمارے ملک کی زبان میں وشو گرو بنے گی وہ قوم۔ صرف درمیان کا ایک وقفہ ہے، خروج یاجوج ماجوج سے اس کی ابتدا ہے، اور قتل دجال پر اس کا خاتمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جب باب لد پر دجال قتل کیا جائے گا تو اس دور کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ دور اپنے خاتمے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس وقت مسجد اقصیٰ میں جو درد ذہن محسوس کیا جا رہا ہے، وہ ایک نئے نظام عالم کی پیدائش کی تیاری ہے۔ تو حضرت محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب مکی دور تقریباً خاتمے کے قریب پہنچ گیا تھا اور بس ہجرت ہونے والی تھی، اور مکی دور میں صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی تھی، لیکن اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد نہیں پڑی تھی۔ مدینہ جانے کے بعد اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد پڑنے والی تھی، اور وہاں سے گویا دنیا کو نیا نظام ملنے والا تھا، نیا سیاسی نظام ملنے والا تھا، نئی حکمرانی ملنے والی تھی۔ تو اس سے پہلے ضروری تھا کہ جن لوگوں کے پاس اب تک یہ نظام تھا ان سے ادھر منتقل کیا جائے، اس کی تقریب منعقد ہونی تھی۔ وہ تقریب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں منعقد نہیں فرمائی، مسجد اقصیٰ میں منعقد فرمائی، اس لیے کہ ان تقریبات کا مرکز بیت اللہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو ڈائریکٹ کعبے سے آپ کا آسمانوں کا سفر ہوتا، اور آپ آسمانوں سے ڈائریکٹ کعبے میں بھئی عمل ہوتا۔ یہ سب ڈسٹرب مت کیا کرو، یہ سب رکھنا ہے نا تو پہلے سے آ کے رکھ لیا کرو، درمیان میں نہیں۔ ہاں بہت الجھن ہوتی ہے، لیکن میں اپنی بات ہی بھول گیا۔ اب اللہ کی طرف متوجہ رہیے، اب ایسا کوئی کام نہ کیجیے۔ تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا کہ کعبے سے ڈائریکٹ آپ کا آسمانوں کا سفر ہو جائے، تو وہ مقصود ہی نہیں تھا۔ پہلے قیادت کی تبدیلی کا اعلان کرنا تھا، اور یہ تکوینی اعلان تھا، ساری دنیا میں الفاظ پہ اعلان نہیں ہونا تھا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اس کی تقریب منعقد ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے تھے، سب کو اللہ نے ایک مقام پر جمع فرمایا۔ وہ مقام معلوم ہے نا، وہ مسجد اقصیٰ۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ براق کے ذریعے سفر کر کے تشریف لے گئے۔ سفر معراج کے دو مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں سفر زمین سے زمین کا ہے، یہ سفر زمین کی فضا میں ہوا، جیسے ہمارے ہوائی جہازوں کا سفر ہوتا ہے نا، ہوائی جہاز زمین سے باہر نہیں نکلتا، ہوائی جہاز زمین کی سطح سے اوپر اڑ جاتا ہے لیکن رہتا ہے زمین کے اندر۔ جیسے آپ فرش پر بیٹھے ہیں تو آپ مسجد میں ہیں، میں کرسی پر بیٹھا ہوں تب بھی میں مسجد میں ہوں، اور یہ پنکھا اور اوپر لٹکا ہے تب بھی مسجد میں ہی ہے نا، یہ پوری مسجد ہے۔ بالکل اسی طرح زمین کے چاروں طرف تقریباً 500 کلومیٹر کی جو فضا ہے، جو زمین کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے، زمین کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہے، اس پورے کے مجموعے کا نام زمین ہے۔ تو ہوائی جہاز اس فضا کے اندر اڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے جب براق سے سفر فرمایا تو وہ سفر زمین کی فضا کے اندر تھا۔ کتنا وقت لگا آپ کو اس سفر میں ایک آسان سا حساب بتلا دوں۔ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر لگ بھگ 1300 کلومیٹر کا ہے، 1300 یا 1400 کلومیٹر بس ایسے۔ یمن سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر 2000 کلومیٹر کا ہے بس، یمن تو اور دور ہے مکے سے، یہ 1300-1400 کلومیٹر۔ یہ سفر ہوا براق پر۔ براق ایک سواری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، اس کو براق نام ملا ہے اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے، وہ برق کی رفتار سے چلنے والی سواری، برق روشنی کو کہتے ہیں، اور روشنی کی رفتار سب کو معلوم ہے، روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی سواری 1300-1400 کلومیٹر کتنی دیر میں پہنچے گی؟ 3 لاکھ کو 1400 سے تقسیم کر دیجیے، جتنا
جتنا بنے گا سیکنڈ کے اتنے حصے میں پہنچی، بس ہم جتنی دیر میں کہیں پہنچی اس سے پہلے پہنچ چکی۔ ہم تصور نہیں کر سکتے جتنے وقفے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اور اگلی بات سنیے، پھر آپ کا جو زمین سے آسمانوں کا سفر ہوا وہ اس رفتار سے نہیں ہوا۔ اس رفتار سے ہوتا تو ابھی حضور جا رہے ہوتے۔ یہ کوئی بہت بڑی رفتار نہیں ہے کائنات کے اعتبار سے، یہ ہماری زمین کے اعتبار سے بہت تیز رفتار ہے، کائنات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی رفتار نہیں ہے۔ ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے کہکشاں جو ہماری ہے، جس کے کونے میں سورج ہے اور اس کا خاندان ہے، صرف اس گلیکسی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے میں روشنی کو 1,00,000 سال لگتے ہیں۔ اور ایسی کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے کروڑ گلیکسیز ہیں، آج تک فلکیات کے ماہرین گن نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے برق رفتار سفر زمین والا فرمایا تھا، اوپر کا سفر اس کا تو تصور ہی نہیں ہے کتنی رفتار سے کیا۔ وہ سفر اس رفتار سے ہوا تھا جس رفتار سے فرشتے جاتے اور آتے ہیں، اور ایک بار تھوڑی گئے تھے، روز جاتے ہیں روز آتے ہیں۔ فرشتے تو برابر آتے جاتے رہتے ہیں نا، تو جس رفتار سے فرشتے آتے جاتے ہیں، ابھی چلے ابھی پہنچے، اس رفتار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کی معیت میں وہاں تشریف لے گئے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے حضور کیسے پہنچے، تو پھر اسے فرشتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا، فرشتوں کے آنے جانے کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے کم وقت میں چلا گیا اور آ گیا، اور اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو صرف مسجد اقصیٰ جانے کی اطلاع دی تھی، تو وہ حیران ہو گئے تھے، ہم تو 1 مہینے میں پہنچتے ہیں، یہ 1 رات میں جا کر کے کیسے آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا، میں تو مانتا ہوں پہلے سے کہ فرشتے اور جاتے اور آتے ہیں، جو فرشتے اللہ کی جس قدرت سے آتے جاتے ہیں، اللہ اپنی اسی قدرت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کون سے تعجب کی بات ہے۔ وہاں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا، اور آپ کے پہنچتے ہی صفیں درست ہو گئی، تمام انبیاء کرام صفوں میں کھڑے ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ذریعے اطلاع ملے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب یہ سب مقتدی ہوں گے، آپ ان کے امام ہوں گے، آپ نماز پڑھیں۔ اور یہ اعلان ہو گیا، اب سارے امام مقتدی بنا دیے گئے، اب سارے اماموں کے امام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کعبے کے امام تو پہلے سے تھے، اب مسجد اقصیٰ کے اماموں کے بھی آپ امام ہوں گے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی کا تکوینی اعلان تھا، اس کے لیے آپ کو مسجد اقصیٰ پہنچایا گیا تھا، پھر وہاں سے آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اور جب وہاں سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا تو جو حضرات جہاں سے آئے تھے وہ پہلے پہنچ گئے، تبھی تو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف آسمانوں میں آپ کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، اور پھر محدثین نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، کس آسمان پر کن انبیاء کرام علیہ السلام، اور بھی بہت ساری ارواح مقدسہ کا اور بہت ساری اللہ کی محبوب اور مقبول شخصیات کا وہاں قیام ہے، لیکن جو سب سے نمایاں شخصیات تھیں ان کا تذکرہ ہوا معراج کی روایت میں کہ فلاں نے فلاں آسمان پر استقبال کیا، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال فرمایا، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مکان سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ کو بتلایا گیا یہ البیت المعمور ہے، فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے
گھر کا تجدیدی تعمیری کام لیا تھا، اس لیے ان کو اللہ کے گھر سے خاص مناسبت ہے۔ تو آسمان والوں کے لیے جو قبلہ ہے جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں اس سے خصوصی مناسبت حاصل ہے۔ تو ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کو استقبال کیا، اور جب آسمانوں سے آپ کی واپسی ہوئی تو واپسی بھی اسی ترتیب سے ہوئی۔ وہاں سے آپ مسجد اقصیٰ تشریف لائے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے براق کے ذریعے آپ مسجد حرام گئے، یعنی جانے کا سفر بھی وایا مسجد اقصیٰ تھا، واپسی کا سفر بھی وایا مسجد اقصیٰ تھا، ڈائریکٹ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ اس سورت کی صرف پہلی آیت میں سفر کے پہلے مرحلے کا تذکرہ ہوا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس سفر کے دو مرحلے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، اور دوسرا مرحلہ ہے جس میں آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کے دل میں ڈالا، انہوں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کی مغرب کی نماز میں، ان آیات میں اسی دوسرے مرحلے کا تذکرہ کیا گیا۔ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما کذب الفؤاد ما رأی افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری۔ یہ شاید آیات آگے پیچھے، بلکہ ان سے بھی ہوئی تھی، مجھ سے بھی ہو گئی، سب برابر ہو گئی۔ اس مرحلے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ یہ جو پہلے مرحلے کا تذکرہ ہے، آپ دیکھیں اس کے فوراً بعد کیا بات کہے گی۔ پہلے مرحلے کا تذکرہ کرنے کے بعد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کا پورا ماحول بابرکت ہے، وہ بابرکت ماحول، وہاں ظاہری برکتیں بھی ہیں، معنوی برکتیں بھی ہیں، مادی برکتیں بھی ہیں، خوب ہرا بھرا علاقہ ہے، خوب پیداوار ہوتی ہے، اور معنوی برکتیں بھی ہیں، نظام عالم وہیں سے جڑا ہوتا ہے، انسانوں کی تقدیریں وہیں سے جڑی ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخیر زمانے کے فتنوں کا تذکرہ فرمایا اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اگر ہم بچنا چاہیں تو کہاں جائیں؟ فرمایا شام چلے جائیں۔ شام سے مراد وہی مسجد اقصیٰ کا ارد گرد ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک طبقہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور وہ باطل کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ مقابلہ، وہ لوگ توجہ فرمائیں جو ان کاموں کو فضول سمجھنے لگے، ہاں وہ اپنی فضولیات کو ذرا توجہ سے دیکھیں، کیا انجام ہوگا اللہ کے یہاں۔ فرمایا وہ باطل کا مقابلہ کرتا رہے گا، اور جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ کی مسلسل ان کو مدد حاصل رہے گی۔ ہاں کچھ بھوک و پیاس کی تکلیفیں آئیں گی، حضور نے کچھ بھوک و پیاس کی تکلیفیں آئیں گی، لیکن ان کو مسلسل اللہ کی مدد حاصل رہے گی، حتیٰ کہ اسی حال میں اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور پھر نظام عالم تبدیل ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا ببیت المقدس، وہ بیت المقدس میں ہوں گے اور اطراف بیت المقدس میں ہوں گے۔ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمیں بھی ان کا جیسا ایمان عطا فرما، ہماری بھی فتنوں سے حفاظت۔ وہاں قریب کا ایک شہر ہے عسقلان،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے اچھے لوگ وہ ہوں گے جو باطل کے مقابلے میں ڈٹے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہاں؟ حضور نے فرمایا عسقلان میں، عسقلان میں جو باطل کے مقابلے میں ڈٹے ہوں گے، جو شیطان کے مقابلے میں ڈٹے ہوں گے، وہ میری امت کے اچھے لوگ۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے ماحول کو بابرکت بنایا ہے، الذی بارکنا حولہ۔ عجیب بات ہے، اس علاقے کا جہاں تذکرہ ہوا ہے قرآن میں، برکت کا تذکرہ ساتھ میں ضرور ہوا ہے۔ کیوں پہنچایا تھا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے۔ یہ بات پوری ہوئی، اس کے فوراً بعد کہا جا رہا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی وہ کتاب شریعت تھی۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قانون عطا فرمایا تھا، پوری شریعت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی زبور، اس کے ذریعے سے شریعت کے کسی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ زبور اصل میں کتاب مناجات تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی امت کے اندر ذکر و مناجات کے ذریعے سے ایک نئی اسپیڈ پیدا فرمائی تھی کہ اللہ سے دل لگے، اللہ کی یاد آئے، تب تو لوگ اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی انجیل، اس کے ذریعے بھی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتاب موعظت تھی، وہ وعظ و نصیحت کا مجموعہ تھا جس کے ذریعے اصل میں تورات سے جوڑنا تھا۔ اصل کتاب شریعت تورات تھی، اور تورات کے بعد قرآن اترا، یہ کتاب شریعت ہے جس کے ذریعے سے تورات والی شریعت منسوخ ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور اب حضرت موسیٰ کی وہ کتاب منسوخ کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ کی امت سے اس کا منصب واپس لے لیا گیا، وہ اس کے اہل باقی نہیں رہ گئے، انہوں نے اپنی نااہلی کے سارے ثبوت دے دیے، اور اب وہ منصب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، جو غلطی ان سے ہوئی تھی وہ غلطی تم سے نہ ہونے پائے، اور اگر تم سے وہ غلطی ہوئی تو تم سے بھی یہ منصب واپس دیا جائے گا، لیکن تم سے لے کر کے کسی نئی امت کو نہیں دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت میں نئے طبقات کو دیا جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک کے لیے طے ہو گیا کہ اب نظام عالم حضور کی امت کے ہاتھ میں رہے گا، ایک درمیانی وقفے کے استثناء کے ساتھ۔ یہ جو درمیانی وقفہ ہے یہ خروج یاجوج و ماجوج کا وقفہ ہے۔ یہ مغربی قومیں جو اپنے اپنے علاقوں سے نکلی تھیں اور پھر پوری دنیا میں چھا گئی تھیں، کسی طرف فرانسیسی گئے، کسی طرف برطانیہ والے گئے، کسی طرف ڈچ گئے، کسی طرف کوئی گئے، یہ اصل میں یاجوج و ماجوج کا خروج ہے جو پوری دنیا میں وہ چھا گئے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں حکمرانی عطا فرما دی تھی۔ یہ درمیان کا استثناء ہے، اور اس حکمرانی کا خاتمہ قتل دجال پر ہوگا، پھر نظام عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ہاتھوں میں آئے گا، اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ دنیا میں گمراہی پھیلے گی اور کوئی ہدایت یافتہ فرد نہیں بچے گا تو قیامت آئے گی۔ تو ابھی جس دور کا خاتمہ بالکل قریب ہے وہ دجالی دور ہے، جو یاجوج و ماجوج کے خروج سے شروع ہوا اور پھر وہ ساری دنیا میں ان کا قبضہ ہو گیا۔ وہ ورلڈ آرڈر اب ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو منسوخ کیا، اور اس امت سے کہا گیا کہ دیکھو یاد رکھنا، جو غلطی ان سے ہوئی تھی وہ غلطی تم مت کرنا، اور ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ہو نہیں سکتا کہ تم وہ غلطیاں نہ کرو، تم بھی کرو گے۔
وہ انسانی کمزوریاں ہیں، جو غلطیاں ان سے ہوئی تھیں وہ غلطیاں تم سے بھی ہوں گی، پھر جو سزائیں ان کو ملی تھیں وہ سزائیں تم کو بھی ملیں گی، اور چونکہ اللہ کو تم سے کام لینا ہوگا اس لیے ایک ساتھ سزا اور انعام دونوں کا سلسلہ ایک ساتھ چلے گا، جیسے ان کے ہاں سزا اور انعام کا سلسلہ ایک ساتھ چلا تھا۔ اور اس کے بعد جب تم اپنی نااہلی ثابت کر دو گے تو یہ نظام تمہارے ہاتھوں سے لے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا انصاف ہوتا ہے، ناانصافی نہیں ہوتی۔ اللہ نے دنیا کی تمام قوموں کو دنیا کا اقتدار عطا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پہلے عربوں کو یہ اقتدار عطا فرمایا، جب عربوں کی مدت ختم ہو گئی اور انہوں نے اپنا نااہل ہونا ثابت کر دیا تو اللہ نے یہ نظام ترکوں کو عطا فرمایا، پھر درمیان میں یاجوج ماجوج کا دور آیا، اور اب اللہ تعالیٰ دنیا کی جس قوم کو چاہیں گے یہ نظام عطا فرمائیں گے، اور جس کو عطا فرمائیں گے اس کو ہدایت دیں گے، پھر قیادت دیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے ترکوں کو پہلے ہدایت دی پھر قیادت دی۔ مغل جو اٹھے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے وہی اسلام کے پاسباں بن گئے، وہی اسلام کے علم بردار بن گئے، پاسباں مل گئے، کعبے کو صنم خانے سے اقبال نے کہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ پھر کعبے کو صنم خانے سے پاسباں ملنے والے ہیں اور اس پہ زیادہ تاخیر نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور ایسا صاف نظر آ رہا ہے کہ اب اس میں بہت دیر نہیں رہ گئی ہے، جلدی ہونے والی۔ بہت ساری باتیں ہیں جن کو صرف اشاروں میں ہی کہا جا سکتا ہے، تفصیل نہیں کی جا سکتی، تفصیل کی ضرورت بھی نہیں، ضرورت اس کی ہمارے کرنے کا جو کام ہے وہ ہم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ غور فرمائیے کہ معراج کے اس تذکرے کے بعد صرف ایک آیت کریمہ میں معراج کا تذکرہ ہوا جس کو اسرا کہتے ہیں۔ اصل میں معراج تو سفر کے اس حصے کا نام ہے جو زمین سے آسمان کی طرف ہوا۔ یہ سفر کے دو مرحلے ہیں، پہلے مرحلے کا نام ہے الاسراء اور دوسرے مرحلے کا نام ہے المعراج، اسی لیے اس کو الاسراء والمعراج کہتے ہیں۔ اردو زبان میں عام طور سے پورے سفر کو معراج کہتے ہیں، تو اگر اردو کے اعتبار سے پورے سفر کو معراج کہے تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے اسراء، آپ کی زبان میں معراج، اس معراج کے مختصر سے تذکرے کے بعد فوراً حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب کا تذکرہ کیوں ہوا؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان بنایا تھا، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا اپنا یقین درست رکھنا، ہمارے سوا کسی اور کو اپنا کارساز مت سمجھنا۔ جب ان کا یقین بگڑ گیا اور وہ دنیا میں کھو گئے، اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ خوب پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو ماننے کو تیار نہیں۔ جیسے ہم اس زمانے کے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ اب سوچیں، یہ جو ہم اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں سنتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہم حضور کا نام لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اگر آج حضور سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ میرا ہے، ورنہ باقی سب نکل جاؤ باہر، تو جتنے سنتوں کو چھوڑنے والے ہیں وہ سب حضور کے دشمن بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ وہ حضور کی مخالفت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب تک حضور نہیں آئے تھے اس وقت تک یہودی حضور کا بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے، لیکن آ جانے کے بعد انہی یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین، جب ان کے پاس جانی پہچانی حقیقت آ گئی، جانی پہچانی شخصیت آ گئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسے تمام انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت صرف انہی پر نہیں ہے، فلعنت اللہ علی الکافرین، تمام انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم یہ طے کریں اب ہم انکار نہیں کریں گے، اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ کے طریقے پر عمل کریں گے، دل و جان سے اس پر قربان ہوں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے اس کی خاطر، تاکہ اگر ہمیں دیدار ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لے تو ہم کہیں حضور ہم تو آپ کے ہیں، ہم نے تو آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا، آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں۔
کیوں بھائی؟ حضور جو کہیں گے وہ کریں گے نا، تو پھر بدلیں گے اپنی زندگی، چہرے بھی ٹھیک کریں گے، لباس بھی ٹھیک کریں گے، شادی بیاہ بھی ٹھیک کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کریں گے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہن سہن، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب اپنی زندگیاں ٹھیک کریں گے نا، تب تو رشتہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے راستے پر چلاتے ہیں اور کام بنانے والے صرف اللہ ہیں۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور ان کے ذریعے اس کی قوم سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ وہ بگڑ گئے، آخر ان سے یہ منصب واپس دے لیا گیا، مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ اسی وقت تک کے لیے جب تک وہ اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنائیں، جب وہ اس امتحان میں فیل ہوں گے، اللہ ان کے ہاتھ سے نظام عالم لے لیں گے، اقتدار لے لیں گے، دوسروں کو دیں گے۔ لیکن وہ جو دوسرے ہوں گے وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی حضور کے امتی ہوں گے۔ ہاں، درمیان میں پوری امت کا ایک شدید امتحان اور آزمائش مقدر تھا، وہ دور جو گزر چکا تقریباً اب ختم ہو رہا ہے۔ سب سے قیمتی ہیں وہ لوگ جو اس دور کے تابوت میں آخری کیلیں ٹھوک رہے ہیں روزانہ۔ شاید ہی کوئی دن جاتا ہو جب وہ سینچری نہ بناتا، اللہ اور برکت دے۔ وہ اس امت کے اس وقت کے سب سے مبارک لوگ ہیں، سب سے زیادہ قابل قدر اور قابل رشک لوگ، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ ان سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور ان سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے، اللہ نفاق سے ہماری حفاظت کرے۔ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا۔ اصل میں وہ وعدہ یہودیوں سے نہیں تھا، وہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مومن نسل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں پیدا ہوئے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے وہ آئے تھے فلسطین کے علاقے میں۔ پہلے مصر آئے تھے، وہ قریب ہے، پہلے مصر آئے تھے، لیکن آپ کو یہ لگا کہ مصر میں رہائش مناسب نہیں ہے۔ جب مصر آئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ تھی حضرت سارہ، وہ بھی بوڑھی ہو رہی تھی، اور آپ کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ بس 3 ہی ایمان والے تھے اس وقت زمین پر، 2 مرد 1 عورت۔ پھر مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح عقد میں دے دی۔ یہ ہے حضرت ہاجر، جن کو ہم اردو والے ہاجرہ کہتے ہیں، اصل میں ان کا نام ہاجر ہے، تو ہم اردو کے اعتبار سے ہاجرہ کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں آئی، آپ ان کو بھی ساتھ لے کر فلسطین آ گئے۔ یہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، اب یہ علاقہ تمہارا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش مکے میں نہیں ہوئی، حضرت اسماعیل کی پیدائش فلسطین میں ہوئی، وہاں پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر اس مقام پر آئے جہاں مکہ آباد ہوا، اور وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش کی تاریخ تھی۔ ایک نئی قوم پیدا کرنا تھا، ایک نیا علاقہ بسانا تھا، ایک نیا شہر آباد کرنا تھا، اور وہ پورا حضور کے نام پر کرنا تھا۔ حضور کی خاطر عربوں کی بنیاد ڈالی گئی، حضور کی خاطر مکے کی بنیاد رکھی گئی، حضور کی
خاطر زمزم کا چشمہ جاری ہوا، حضور کی خاطر کعبے کی نئی تعمیر کی گئی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اس تعمیر کے وقت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان میں آخری دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منهم، اللہ یہاں جو قوم آباد ہوگی ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجیے گا جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، ان کے من کو پاک و صاف کریں۔ آپ بہت غالب ہیں، آپ بہت حکمت والے ہیں۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے، اس لیے کہ ان حضرات کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں سے جو تیاریاں کرائی جا رہی ہیں یہ نبی آخر الزمان کے لیے ہیں، اور یہ انعام دے دیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اب نبوت اور ہدایت صرف اور صرف آپ کے خاندان میں رہے گی، حتیٰ کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پیدا ہوں گے، جو آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہوں گے، وہ بھی آپ ہی کے خاندان میں ہوں گے، آپ ہی کی نسل میں ہوں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میرے والد ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اس کا نتیجہ میں ہی ہوں، یعنی میرے ہی لیے دعا مانگی تھی۔ وہ جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ دعا میرے لیے تھی۔ اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ یہ علاقہ آپ کی اولاد کا ہوگا۔ بیچارے یہودی سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں حضرت ابراہیم کے اولاد، جب تک وہ مسلمان تھے اس وقت تک ان کا حضرت ابراہیم سے رشتہ تھا، حضرت موسیٰ سے رشتہ تھا۔ اب جب وہ مسلمان نہیں رہ گئے اور انہوں نے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تو ان کا کوئی رشتہ نہیں رہ گیا، اور جو اب اس علاقے کے حقدار ہیں وہ بھی تو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد ہیں، وہ حضرت اسحاق کی اولاد نہیں ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، لیکن ہیں تو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ ایک طویل تاریخ ہے درمیان کی جس کو میں اس وقت نہیں چھیڑ سکتا۔ اس تاریخ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جھوٹے مسیح کو مسلط کر دیا، وہ جس کو ہم اپنی زبان میں دجال کہتے ہیں، اصل میں دجال اس کا نام نہیں ہے، اس کا پورا نام ہے المسیح الدجال، جس کے معنی ہے جھوٹا مسیح۔ انہوں نے سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے دشمن بن گئے تھے، ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں وہ بیچارے آج تک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ جھوٹا مسیح ہوگا، وہ دھوکے باز مسیح ہوگا، وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے وہ وہیں آئے گا، یہ پوری قوم وہیں جمع ہو کر کے اس کا انتظار کرے گی، اور پھر اس جھوٹے کو قتل کرنے کے لیے سچے مسیح تشریف لائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ رکھا ہے، وہ زندہ آسمان سے زمین پر اتریں گے اور پھر اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر دجال کے جتنے پیروکار ہیں سب کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس علاقے کو پھر سے مرکز ہدایت بنائیں گے، اور پھر وہاں سے ایک نیا نظام عالم ساری دنیا کو ملے گا۔ انہیں اللہ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کے بارے میں فرمایا یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، جب دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی تو اللہ کے وہ نیک اور مقبول بندے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جب سے دنیا میں یاجوج و ماجوج کا خروج ہوا ہے
اور جب سے دنیا میں دجالی دور شروع ہوا ہے اسی وقت سے سیاست گندی ہوئی ہے، اسی وقت سے سیاست ناپاک ہوئی ہے، اور اسی وقت سے جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے اور ظلم کرنے کو ہنر سمجھا جانے لگا ہے۔ لیکن اس دور کا خاتمہ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ جلدی ہونے والا ہے۔ کسی دور کا بھی خاتمہ اور کسی نئے دور کی پیدائش قربانیوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ قربانیوں کی توفیق دیتے ہیں اور ان کی قربانیاں قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے عدل و انصاف کا نظام آئے گا انشاءاللہ، ایسا انصاف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال دنیا میں رہیں گے۔ حضور نے فرمایا ان 7 سالوں میں دنیا میں کوئی ایسے 2 آدمی نہیں ہوں گے جن کے دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنی ہو، کوئی کسی کا برا نہیں چاہے گا، سب کا بھلا چاہیں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزے لیتے ہوئے فرمایا کیا مزیدار ہوں گے وہ 7 سال، کتنی اچھی دنیا ہوگی ان 7 سالوں۔ اس کے بعد پھر بگاڑ شروع ہوگا، اور جیسے سورج نکلنے کے بعد ڈوبتا ہے، روشنی کے بعد اندھیرا آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ظلم کا، پھر آہستہ آہستہ برائیوں کا غلبہ ہوتا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا، ایک ہوا چلے گی جس کے نتیجے میں تمام ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی ایمان والا کسی کھوہ کے اندر، کسی غار کے اندر اور کسی سرنگ کے اندر بھی گھس جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی پہنچ جائے گی اور تمام ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں صرف نافرمان بچیں گے، صرف فاسق و فاجر بچیں گے، صرف اللہ کے منکر بچیں گے، تب قیامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے لیے مقدر فرما دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت پہلے، چونکہ ان کے ہاتھ سے نظام عالم لیا جانا تھا، اس لیے پہلے سے یہ عمل شروع ہو گیا تھا، پہلے سے ان کو یہاں سے اس علاقے سے نکال باہر کر دیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہودیوں سے کہہ دیا تھا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا، جب بنی اسرائیل کو اس پورے علاقے سے نکال باہر کر دیا گیا، ایک زمانے تک تو وہاں ان کی حکومت تھی، وہاں ان کا اقتدار قائم تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہاں سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا، عیسائیوں نے وہاں قبضہ کر لیا تھا اور دوسرے طاقتوں کا وہاں غلبہ ہو گیا تھا۔ تو جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا تو یہودی پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، الگ الگ علاقوں میں، کچھ ہندوستان میں آئے، کچھ دوسری جگہوں پر گئے، ہمارے یہاں ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں، کچھ کشمیر میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ مشرقی ریاستوں میں چلے گئے، منی پور وغیرہ کی طرف چلے گئے جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں ممبئی اور اس کے اوپر بجوار میں ساحل اور یہ تھانہ اور پونا اور ان علاقوں میں آ کر کے یہودی قبیلے آباد ہوئے۔ آج تک ان کی آبادیاں تھیں، ان میں سے بہت سارے منتقل ہو گئے اسرائیل، تو ساری دنیا میں کچھ یورپ میں چلے گئے، کچھ افریقہ میں چلے گئے، افریقہ کے مختلف ملکوں کو میں جانتا ہوں جہاں جا کر کے یہودی آباد ہوئے، امریکہ میں آباد ہوئے، یورپ کے مختلف ملکوں میں آباد ہوئے، پوری دنیا میں وہ تتر بتر ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا تکوینی فیصلہ تھا، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، جس کی جہاں سینگ سمائے وہاں رہو، جہاں موقع ملے وہاں زندگی گزارو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخری وعدے کا وقت آئے گا، جب دجال کے خاتمے کا وقت آئے گا، جب اس نظام کی بساط الٹ دیے جانے کا وقت آئے گا، جب نئے عدل و انصاف پر مبنی نظام کی پیدائش کا وقت آئے گا، اور تم ہی سب سے بڑے دشمن ہوگے عدل و انصاف کے، تم نے ہی دنیا کو سود سے بھرا ہوگا، تم نے ہی دنیا کو ظلم سے بھرا ہوگا، تم نے ہی دنیا کو سازشوں سے بھرا ہوگا۔ آج سارے پردے اڑ گئے ہیں اور ساری دنیا اس حقیقت سے واقف ہو گئی ہے، ساری دنیا کے ہر فساد کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، ساری دنیا کی کساد بازاری کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ جس طرح جوک جانور کے جسم سے خون چوس لیتی ہے، اس طرح وہ پوری دنیا کی معیشت کی طاقت کو چوس رہے ہیں۔
تو فرمایا جب اس آخری خاتمے کا وقت آئے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تم سب کو سمیٹ کر یہیں لے آئیں گے۔ 1948 میں اللہ کا یہ تکوینی فیصلہ نافذ ہوا اور اسرائیل نام کی ریاست قائم ہوئی اور ساری دنیا سے یہودی سمٹ کر کے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ تتر بتر ہوئے تھے، اس کے بعد سے ان کو کبھی یہاں مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد آباد ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ آئے اور اب ان کے خاتمے کا وقت جاء وعد الآخرہ، اب اس آخری فیصلے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس وجہ سے دجال کے نکلنے کے بعد، دجال کے آنے کے بعد، دجال کے قتل کیے جانے کے بعد ایک ایک یہودی چن چن کر ختم کیا جائے گا۔ ہاں، جن کے اندر کچھ خیر ہوگا وہ ایمان لے آئیں گے، کچھ یہودی مسلمان بھی ہوں گے، کچھ یہودی ہدایت بھی پائیں گے۔ اور اس فرق کو سمجھیے، آج بھی اب یہودی الگ ہو گئے ہیں، صہیونی الگ ہو گئے ہیں۔ یہودیوں میں جو خاص طبقہ ہے صہیونیوں کا، وہ ہے دجال کا متبع اور وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور جو اصل یہودی ہیں وہ جب دیکھ لیں گے کہ بھائی ہم ہماری قوم جس کا انتظار کر رہی تھی وہ تو جھوٹا مسیح تھا اور سچے نبی تو آسمان سے آ گئے، تو وہ سچے نبی کو مانیں گے۔ اسی طرح عیسائی جو سچے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان سب کو ہدایت ملے گی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے اہل کتاب ہیں سب ان پر ایمان لے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے گواہ بنیں گے۔ یہ ہے میرے دوستو حالات۔ ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ صرف ان باتوں کو سن کر کے خوش ہو جانا۔ جو غلطی یہودیوں سے ہوئی تھی اس غلطی سے ہم توبہ کریں۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا تھا، ہم بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ انہوں نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تھا، ہم سے بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوٹا ہے، اس سے توبہ کریں۔ یہ ہے بچنے کا راستہ، یہ ہے اللہ کی مدد پانے کا راستہ، اور یہ ہے اس وقت مسجد اقصیٰ کا پیغام، آپ کا دیا ہوا عنوان۔ مسجد اقصیٰ کا اس وقت پیغام ہے، مسلمانوں اگر بچنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اگر اللہ کے نیک اور مقبول بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگیاں بدلو۔ ظلم سے توبہ کرو، نہ اپنے اوپر ظلم کرو نہ دوسروں پر ظلم کرو۔ اللہ کی نافرمانی کرنا اپنے اوپر ظلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے، اور دوسروں کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ نہ اپنے اوپر ظلم کریں نہ دوسروں پر ظلم کریں، انسانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بند کریں، انسانوں کو محبت کی نظر سے دیکھیں، پھر انشاءاللہ پورے عالم میں تبدیلی آئے گی اور ہمارے اپنے ملک میں بھی تبدیلی آئے گی۔ انشاءاللہ ایک بہت بڑا خیر وجود میں آنے والا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں بدلیں۔ آؤ اللہ سے عہد کریں، اللہ ہم آج سے اپنی زندگیاں بدلیں گے، ہم آپ کے سوا کسی اور کو کارساز نہیں بنائیں گے۔ اللہ ہم دنیا کی خاطر، دنیا کی کسی نعمت کی خاطر، دنیا کے کسی سامان کی خاطر، نہ دولت کے لیے نہ عہدے کے لیے نہ منصب کے لیے، اللہ کسی کام کے لیے بھی ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہمیں آپ کو ناراض کر کے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں جو کچھ چاہیے وہ آپ کی رضامندی کے ساتھ چاہیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کچھ نہیں چاہیے، ہمیں جو کچھ چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ بس اسی نیت کے ساتھ ہم سب توبہ کے کلمات پڑھیں، سچی پکی توبہ کریں میرے دوستو۔ یہ رسمی توبہ نہ ہو، سچی پکی توبہ ہو۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور اللہ ہماری زندگی کو مکمل تبدیل فرما دے، اور اس توبہ کے بعد پھر سنتوں کا اتباع کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، اللہ کے ذکر کا معمول بنائیں، اللہ والوں سے اپنا رشتہ جوڑیں، اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر کریں، اپنے تزکیے کا فکر کریں۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، جب اللہ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو آسمان سے فرشتے نہیں اتارتے، انسانوں سے کام لیتے ہیں۔ فرشتے اگر اتارتے بھی ہیں تو انسانوں کی مدد کے لیے اتارتے ہیں، اصل انسانوں سے کام لیتے ہیں۔ تو اس ملک میں بھی جو تبدیلیاں آئیں گے تو اللہ انسانوں سے ہی کام لیں گے۔ ہم اور آپ بھی تو انسان ہیں، اللہ مجھ سے اور آپ سے کام لے لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا حال درست کریں۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اب میرے دوستوں بہت غور سے ماننے کی نیت سے سنو، کرنا کیا ہے۔ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے، مکمل سر سے پیر تک اپنے کو سنتوں سے سجانا ہے، ہر عمل سنت کے مطابق کرنا ہے، ہر وقت دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں فضول خرچیاں ہوتی ہیں نا، اب ان کو بند کرو۔ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شادیوں میں فضول خرچی، گھروں میں فضول خرچی، بے ضرورت گھروں کی سجاوٹ، بے ضرورت کا ڈیکوریشن، اس کے مقابلے میں سادے گھر بناؤ، بڑے بناؤ۔ چھوٹے سے گھر کو بہت سجانے کے بجائے پیسے بچاؤ، بڑے گھر بناؤ، تاکہ گھروں میں پردے کا اہتمام ہو۔ جب گھر بڑا ہوگا تبھی تو پردے کا اہتمام ہوگا، بھابھی بھی ہے، دیور بھی ہے، ساتھ میں رہنے والے، اور سگے بہن بھائی بھی ہیں، تو ہر وقت ہر حال میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے، بچیاں ہر وقت ہر حال میں باپ کے سامنے بھی نہیں آ سکتی، تو ذرا گھر بڑا بناؤ تاکہ پردے کا انتظام ہو، حیا کے ساتھ گھر میں رہائش ممکن، لیکن سادے بنو۔ چاہے اللہ نے جتنی دولت دی ہو، دولت کو ضائع مت کرو، بڑی بڑی شادیاں کرنا بند کرو، پیسے بچاؤ، بچوں کی تعلیم و تربیت پر پیسے خرچ کرو، ان کی ایمانی تربیت کرو اور ان کو اعلیٰ تعلیم دو، پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کرو، تربیت پر خرچ کرو۔ جو قوم کے اور قوم پورے ہندوستان میں جتنے بستے ہیں سب ہماری قوم کے لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ننگے ہیں، بیمار ہیں، اللہ کی دی ہوئی دولت کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے خرچ کرو، تاکہ یہ دولت قیامت کے دن کام آئے۔ ایک دن کی شادی میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنا کھانا اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، کون حساب دے گا اس کا؟ تو جب توبہ کی ہے تو اب یہ نیت کریں انشاءاللہ یہ ساری فضول خرچیاں بند کریں، یہ سارے گناہ کے کام بند کریں گے، پیسے کو بچائیں گے اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں گے۔ پیسہ صحیح جگہ پر خرچ کرو اور حلال کماؤ، حرام مت کماؤ۔ زیادہ کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی مت کرو، بالکل حلال و پاکیزہ پیسہ کماؤ۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حلال پیسہ کھانے کے بعد عبادتیں قبول ہوتی ہیں، حرام پیسہ کھا کر کے اگر حرام پیسے سے جسم بن رہا ہے، چاہے جتنے حج کرو، چاہے جتنے عمرے کرو، چاہے جتنے 4 مہینے 4 سال اور 4 صدیاں لگا ڈالو، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر غذا حرام ہے، اگر لباس حرام ہے، اگر کمائی حرام ہے، اگر اخلاق درست نہیں ہو رہے، اگر معاملات درست نہیں ہو رہے، اگر دھوکہ دڑی بند نہیں ہو رہی، تو کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، سب نفس کا دھوکہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خیر کے سارے راستے بند کر دیے جائیں، اپنی غلطیاں ختم کی جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین کی محنت بند کر دی جائے، لیکن جو اپنی کمیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اپنے اخلاق درست کریں، اپنے معاملات درست کریں۔ اور یہ جو ہمارا مزاج بن گیا نا، علماء سے کہتے ہیں مسائل مت بتلاؤ مولوی صاحب، بس فضائل سناؤ، یہ ہمارا بگاڑ ہے، اللہ کرے یہ بگاڑ دور ہو۔ علماء کا کام ہے مسائل بتلانا، وہ بتلائیں گے، خوش دلی کے ساتھ مسائل کو سنو اور ان پر عمل کرو، اپنی اصلاح کرو۔ جب تک مسائل نہیں معلوم ہوں گے اس وقت تک زندگیاں کیسے بدلیں گی؟ صرف فضائل سے زندگیاں تھوڑی بنتی ہیں، فضائل سے تو اعمال کا شوق ہوتا ہے، زندگی تو مسائل سے گزرتی ہے۔ اس لیے علماء سے کہو، درخواست کرو، ہمیں مسائل بتلائیے، ہمیں کاروبار کے مسائل بتلائیے، ہمیں اخلاق کے مسائل بتلائیے، ہمیں شادی بیاہ کے مسائل بتلائیے، ہمیں زندگی کے ہر موقع کے مسائل بتلائیے، اور ہمیں بتلائیے ہم اس پر عمل کریں گے۔ عجیب بات ہے، ایک امام صاحب نے ایک جگہ جمعہ میں بیان کیا
دیا اور اس میں سود کی قباحت بیان کی. یہ آپ نے کیا شروع کر دیا؟ بس آپ فضائل بیان کیجیے یار. ہم لوگوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں. یعنی سود نہیں چھوڑنا ہے, بےایمانی نہیں چھوڑنا ہے, تو پھر تیار ہو جانا چاہیے. جو عذاب یہودیوں پر آیا تھا اس عذاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے, بلکہ اس سے زیادہ سخت عذاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بھائی توبہ کر لی نا, تو انشاءاللہ اپنی زندگی اب بدلیں گے. جو ہمیں بتلائے گا, جیسے جو ڈاکٹر ہمارے انجیکشن لگاتا ہے نا, اس کو اپنا محسن سمجھتے ہیں. جو ڈاکٹر ہمارا آپریشن کرتا ہے, ٹھیک ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہم کو ہماری بیماریاں بتلائے, جو ہم کو ہماری کمزوریاں بتلائے, میرے دوستوں وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, وہی ہمارا سب سے بڑا دوست ہے. اس کو ہم اپنا ہمدرد سمجھیں, اپنا محسن سمجھیں. مکمل زندگی بدلنی ہے انشاءاللہ, اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہے, تاکہ اللہ کی ذات کا یقین دل میں بیٹھے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. انسان جب مادے پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے, محنت کرتا ہے, تو مادے کا یقین دل میں بیٹھتا ہے. اور جب اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے, دل میں بس آتا ہے, اللہ کا یقین دل میں آتا ہے. اللہ ہمیں اپنا یقین عطا فرمائے. جو معمولات ہمارے بزرگوں نے بتلائے ہیں, صبح و شام کے معمولات, قرآن پاک کی تلاوت, مراقبہ اور اپنے شیخ سے اپنا رابطہ, انشاءاللہ اس کو بھی مضبوطی سے کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں, پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں, اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمانا. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پروردگار عالم, ہم آپ کے بہت عاجز اور کمزور بندے ہیں, ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. اللہ ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائیے, اس پر استقامت نصیب فرمائیے. اللہ اب تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائے. اللہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائے. اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے. اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے, ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ دنیا کی زندگی تو جیسی تیسی گزر ہی جائے گی. اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے. اللہ بیماریوں سے, پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے, الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے. حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ لیجیے. اللہ اس پورے مجمع کو اپنا بنا دیجیے. اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ زندگیاں بدل دیجیے. اللہ دلوں کا حال بدل دیجیے. اللہ دلوں کا حال بدل دیجیے. اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے, ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے. اللہ
ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے۔ اللہ آپ کے جو بندے بندیاں قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کی خاطر جان کی مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، بھوکے ہیں پیاسے، اللہ ان کی مدد فرمائیے، اللہ ان کے بھوک و پیاس مٹانے کا انتظام فرمائیے، اللہ ان مجاہدین کی مدد فرمائیے، اللہ عورتوں اور بچوں کی مدد فرمائیے، اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے، اللہ ہمیں کسی امتحان اور آزمائش میں نہ ڈالیے، اللہ ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں، اللہ امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہے، اللہ اپنے ہر امتحان اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور اگر آپ آزمائش میں ہی ڈالنے کا فیصلہ فرما چکے ہوں تو اللہ پھر ہمیں استقامت نصیب فرمائیے، پھسل جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، خاص طور سے ہمارے اس ملک میں اللہ اپنے اس یہاں بسنے والے اپنے تمام بندوں اور بندیوں کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما دیجیے، سب کا دنیا اور آخرت کا ہر دکھ درد دور فرما دیجیے، اللہ سب کو جنت کے راستے پر چلا دیجیے، سب کو جہنم کے راستے سے بچا دیجیے، اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجیے، اور ہم سب کو ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دیجیے، روشن کر دیجیے، ہمارے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنا دیجیے، اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی دین و ایمان پر استقامت کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی کو جہنمی نہ بنائیے، اللہ کفر اور شرک کی کھلی دعوت دی جا رہی ہے، اللہ ایمان والوں کے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری تقریبات کو درست کر دیجیے، ہماری گھریلو زندگی کو درست کر دیجیے، اللہ ہمارے عقائد اعمال اخلاق معاشرت اللہ ہماری پوری زندگی کو درست کر دیجیے، زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجیے، یا اللہ مرد جیسے مرد آپ کو اچھے لگتے ہیں مردوں کو ایسا بنا دیجیے، جیسی عورتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں عورتوں کو ایسا بنا دیجیے، اللہ جیسے بچے آپ کو پسند ہیں بچوں کو ایسا بنا دیجیے، اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔